کیا تھا پچھلے یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پنجاب میں کسی بھی علاقے کو نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس عزم کا اظہار کیا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے بھی اور ہم لوگوں نے بھی، اور آج اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر اسلام آباد پولیس جو اریسٹ وارنٹس لے کے آئی تھی لاسٹ ویک، ان کی ایگزیکیوشن کے لیے لاہور پولیس نے اسلام آباد پولیس کو اسسٹ کیا تھا۔ زمان پاک میں خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اریسٹ وارنٹس جو تھے ان کی ایگزیکیوشن کی کوشش کی گئی۔ اس دوران شدید مزاحمت کی گئی، پولیس والوں پر پیٹرول بم سے حملے کیے گئے، ان کو پتھر اور ڈنڈوں سے مارا گیا اور رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں توڑی گئیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں پر جو وہاں شرپسند عناصر تھے ان پر کیسز بھی درج کیے گئے تھے۔ اس دوران ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی املاک کا بھی نقصان کیا، اور اس حوالے سے آج پنجاب پولیس نے ایک ایکشن کیا تاکہ جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ایک علاقہ لاہور کا، اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپ کو ان سے آگاہ کریں گے۔ بھی تھینک یو ویری مچ جی، آپ بڑے شارٹ نوٹس پر آئے، آپ کو شروع کی تفصیل بتائی۔ اس میں جو ایف آئی آرز درج ہوئیں وہ 780 کی درج ہوئیں۔ پولیس کی پیش قدمی کو دو وجوہات سے روکا گیا۔ نمبر 1 ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی، اور نمبر 2 PSL کا میچ جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ہمارے پاکستان کا بڑا سکسیسفل برانڈ ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپریشن کو روکا گیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں پر ہائی کورٹ نے یہ بات کلیئر کی کہ تفتیش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا، اور قطعاً کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سٹال کیا جائے یا روکا جائے۔ ہم عدالت کے شکر گزار ہیں، انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی، اور انہوں نے دونوں سائیڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے، یعنی گھر کی پریمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے، تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے۔ وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو۔ لیکن عدالت نے یہ کلیئر کیا، ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے، یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ پہ کریں، اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے۔ ان لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے، ہائی ڈیفینیشن کیمراز کی مدد سے، اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سٹیز کے کیمراز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے اسپیشل برانچ کی رپورٹس اور ڈیٹیکٹیو فوڈ کانسٹیبلز کی رپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فہرست تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلف جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شر پسندی پھیلاتے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس کی ایک نفری وہاں پر گئی، جو کہ DIG آپریشنز افضال کوثر صاحب، DIG انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا صاحب، اور ہماری لیڈی پولیس آفیسرز جن میں SSP انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور SP امارہ شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں۔ بما لیڈی پولیس کے وہاں پہ گئے اور ہم نے ان لوگوں کی پوزیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس کے اوپر دوبارہ مزاحمت کی گئی اور اس کا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا، اور بہت زیادہ مزاحمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا۔ کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی، اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے. لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا. ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جہاں سے پولیس کو اپنے پیٹرول بم پھینکے گئے, کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں, ڈنڈوں, سوٹوں, پتھروں کی بارش کی گئی. بنٹوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا اس تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, سی سی پی او صاحب کے ساتھ. ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن خاص طور پر ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے. یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں, آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں. وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں, اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا, اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی. اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے. اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے. اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد, اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں, آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں. یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ, رینجرز کے اہلکاروں پہ, ڈی آئی جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے. ہمارے لیڈی آفیسرز اور میل آفیسرز سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی اے ایس پیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا, لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی, کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں, نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں. ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے, اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی, یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا ہم وقت آنے پہ دیں گے, اور اس کا جواب سی سی پی او لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم پہ ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے لے کے نہیں آئے, آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے, نقشہ موقع بنا کے ایک ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے, اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. ایک ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی ایف آئی آر اب کس پہ درج ہوگی, اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک ایک سرچ آپریشن جو آپ کا بھی نامکمل ہے, اندر بشرا بی بی ہے, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں, ابھی آپ کے سامنے یہ والی ٹیم لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, ارد گرد کی دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات,
تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں، جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی، وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے۔ ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں، اس ملک میں آئین اور قانون ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے۔ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے، آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا؟ یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے، اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو۔ پہلی بات، کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم کریں گے۔ نمبر 2، ان پہ کون سی دفعات لگیں گی؟ متعلقہ دفعات لگیں گی۔ یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے؟ آج کا بھی پرچہ درج ہوگا۔ ان ویپنز کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی، لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی۔ وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی۔ یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی۔ اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے۔ نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں، یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار جو الزامات لگتے رہے ہیں، اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں، تو ہم نے آج ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں۔ خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے، جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں۔ آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا، اٹ واز آؤٹ آف کوشچن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی تو آپ نے نو گو ایریا کلیئر کرا لیا ہے، فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اس کو دوبارہ نو گو ایریا نہ بنا دیا جائے کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے، تو اس پہ ذرا بتا دیجیے۔ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کویسچن۔ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ۔ ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا، آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے۔ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا۔ وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے، بڑے اچھے وکلا تھے، انہوں نے کہا جن کو روکا جائے، اسٹے دیا جائے، انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں؟ لہٰذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی، میجر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے وہ یہ ہو یا وہ، یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں۔ جی جناب۔ ڈاکٹر صاحب، لاہور پولیس نے سی پی لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا، زیادہ ایگریسولی نہیں کیا کہ بلڈ شیڈ نہ ہو۔ آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن جو کروا دی، آپ نے اسلحہ برآمد کر دی، مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون نافذ کرنے والی اداروں کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں، جی اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے۔ یہ بیٹھی ہیں ہمارا شہرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا۔ یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ایس پی ہے، ڈی جی خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں۔ یہ اس کا بازو فریکچر ہے، میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا، ہمارے ایس پیوں کو یرغمال بنانے کی کوشش ہوئی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں آئی جی پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ یہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے جب ایٹس کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے۔ جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جب ہماری لیڈی اے ایس پی او کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور ہسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا؟ جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے، ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا، کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا۔ ہم ربر بلٹ لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو۔ آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے۔ ایک ایک کر کے پی ٹی آئی نے کوئی تصویر
असला पहनकर ये पुलिस वाले दाखिल हुए हैं, जो बाद में जमान पार्क से बरामदगी ज़ाहिर